فتنہ ان سب سے بھی زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ فتنہ بولتے ہیں امتحان کو، اور سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے دین کا، جب آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، جہاد کا مقصود اول و آخر ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے، نہ کہ اپنے جھنڈوں کو، نہ کہ اپنے نام کو اوپر لے جانے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قتال کرنا۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر قتال، جہاد واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیسہ بھی اگر خرچ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح ٹائم دینا بھی، یعنی اگر آپ اپنا ٹائم خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے تو سب سے پہلے والدین کو وہ ٹائم دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع، بسم اللہ بک اجول واصول واحول یا رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، کسی بھی خیر کی چیز، فللوالدین، تو سب سے پہلے والدین، پھر والاقربین، اور جو زیادہ قرابت دار ہیں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے، واٹ ایور یو ول ڈو، جو خیر کا کام ہو، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی بتا رہے ہیں خرچ کرنے کے متعلق۔ اس سے پہلے جو بتائی گئی تھی آیات، جس میں بنی اسرائیل اور کفار کا جو ان کے آپس کے جو اختلافات کی جو وجہ بتائی گئی تھی کہ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور دلی خرابیوں کی وجہ سے، ایک انداز میں اس آیت میں ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اگر کوئی دلی، قلبی، باطنی مسئلہ ہے، کوئی حسد اور عداوت، بغض، دل کالا ہوا ہے یا دل گندا ہوا ہے، تو اس کے صاف کرنے کے طریقوں میں سے، راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دربار میں خرچ کرو، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما انفقتم من خیر، یعنی جو بھی تم خیر کی کوئی بھی چیز خرچ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خرچ صرف پیسہ نہیں ہوتا، کسی مثلا، پھر اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیسہ بھی اگر خرچ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح ٹائم دینا بھی، یعنی اگر آپ اپنا ٹائم خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے تو سب سے پہلے والدین کو وہ ٹائم دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح خیر کی چیزوں میں صرف پیسہ، میٹریلسٹک سٹف نہیں، حتیٰ کہ ایک مسکراہٹ، حتیٰ کہ ایک اچھے انداز میں بات کرنا،
حتیٰ کہ اچھا جی کہنا، اف نہ کہنا، یہ سارا آپ اس چیز میں آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح والاقربین، اور جو زیادہ آپ کے قریب تر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جو چھوٹے وقت جس کے والد فوت ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ یتیم کہلاتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بلوغت کے بعد یتیم نہیں کہلاتا۔ یہ دس از دا شرعی ڈیفینیشن، یعنی جو شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابن السبیل۔ وابن السبیل کون ہے؟ مسافر۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ انا والدنیا کمثلی، یعنی مثلا ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں ابن السبیل کی طرح ہوں، مسافر کی طرح۔ تو مسافر کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آج کل تو یہ رواج نہیں ہے، ورنہ ہمارے کچھ کئی عرصے پہلے ہوتے تھے مسافر خانے۔ ہمارے گاؤں کا بھی مسافر خانہ ہے، اسلام آباد میں ایک مسافر خانہ ہے، لاہور میں مسافر خانہ ہے۔ اس میں اگر کوئی مریض آئے، کوئی سفر کرنے، تو وہ ادھر ٹھہرتا ہے۔ تو یہ ابن السبیل کے اوپر خرچ کرنے میں آتا ہے۔ اسی طرح مکہ میں کئی عمارتیں اہل ہند بر صغیر کے بڑے بڑے بزنس مین نے بڑی بڑی عمارتیں وقف کی، اس کو رباط کہتے تھے۔ مثلا الرباط الہندی، الرباط نظام آباد، یعنی اس علاقے کے لوگ آ کے ادھر ٹھہرتے تھے۔ تو اس سے بھی بڑا خیر کا کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ خیر کا کوئی بھی کام تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب تر جانتے ہیں، چاہے لوگ جانے نہ جانے۔ کئی بار ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یار دیکھو، مثلا کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ بیہائنڈ دا سین کر رہے ہوتے ہو، جس میں یو آر ناٹ دا فیس۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا کئی دعوتی کام ہیں، مثلا ہمارا یہ جو دعوتی کام ہے، اس میں صرف میرا فیس ہے آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا تعاون ہے۔ مثلا یہ جو میڈیا کا کام ہے، اس کے پیچھے 4-5 بندے لگے ہوئے ہیں، وہ لائٹنگ سیٹ کرتے ہیں، یہ سیٹ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ سارے بیہائنڈ دا سین ہیروز ہیں، ٹیم ورک ہے، لیکن ان کا ہر کسی کو نہیں پتہ۔ تو ان کے دل میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو یار، سارا کام تو ہم کرتے ہیں، کریڈٹ یہ مولوی لے جاتا ہے۔ ہاں، کریڈٹ اصل میں قیامت کے دن آئے گا۔ کیا پتہ اس مولوی کو دنیا میں مل جائے، آخرت میں نہ ملے، سارا کریڈٹ تجھے مل جائے آخرت میں، ہے نا؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خیر کا کام بس آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ فیس ہو یا نہ ہو، چاہے آپ فرسٹ رو میں ہیں یا لاسٹ رو میں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید کو جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، جب حضرت خالد بن ولید ماشاءاللہ جس میدان میں بھی جاتے اس کو فتح کر لیتے، ہر معرکے میں ماشاءاللہ، جہاد کے میدان میں ماشاءاللہ، یعنی بعض مؤرخین تو کہتے کہ وہ ایک بھی ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے شکست کھائی ہو اسلام لانے کے بعد۔ تو لوگوں کا حضرت خالد بن ولید سے اتنا وہ ہو گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے، بعض یہ ذہن میں آئے گا کر کے حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو سپہ سالاری سے پیچھے کر دیا، ان کو ہٹا دیا، ان کو اپنے اس پوسٹ سے ہٹا دیا، کہ لوگوں کے دل میں نہیں آیا کہ یار جب خالد ہوگا تو ہوگی۔ ایک توکل کا بھی وہ ہے، تربیتی پہلو، اور بھی کئی پہلو۔ تو کیا خالد بن ولید نے بولا کہ یار یہ کیا کیا؟ نہیں، بعض روایت میں انہوں نے پیچھے بھی بیٹھ کے کام کیا۔ تو اصل چیز ہے خیر کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے لوگ جانے یا نہ جانے۔ اور بہت سارا ہمارے آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا سکتے جو خیر کا کام ہے وہی ہے جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کام، وہی اصل چیز ہے۔
حالانکہ جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی یہ جو ببل ہے یہ ایک خیالی پلاؤ ہے، یہ عالم الخیال ہے، جس از ناٹ اے ریئل ورلڈ. اور جو حقیقی کام ہو رہے وہ زیادہ ریئل ورلڈ میں ہو رہے اور اس کا کسی کو نہیں پتہ. اور جو سوشل میڈیا میں کام ہو رہا ہے وہ 10% بھی نہیں ہے جو اصل میں ہو رہا ہے دنیا میں، جتنا خیر کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ جیسے وہ بولتے ہیں نا آج کل، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہاں، تو اب ہم بھی مولوی آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی اب ہر چیز سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں. ہاں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یار جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، مولوی اپنے آپ کو بیچنے کے لیے آ گیا، اللہ معاف کرے. ایک انداز میں ہی ہوا نا. پھر اس میں ہم مارکیٹنگ اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو الگوریدم سوشل میڈیا کے حساب سے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، اور اصل جو کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم. تو جو اصلی کام ہے وہ خیالی ہو گیا، اور جو خیالی ہے وہ اصل ہو گیا، اور انقلبت الموازین، اور جو معیارات اور سٹینڈرڈ ہے وہ بدل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر قتال واجب کر دیا گیا ہے، لکھ دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ہاں کتب علیکم الصیام، روزہ واجب کر دیا. ادھر بھی اللہ نے وہی صیغہ یوز کیا، کتب علیکم القتال، قتال لکھ دیا گیا ہے، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ہاں سراسر ناپسند ہے، بالکل پسند نہیں ہے. قتال تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے اور تمہیں وہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیا بات ہے. اور کبھی کبھی تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ خیر اسی میں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار. ابھی ہم اس کو ختم کرتے پھر. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کبھی تم کسی ایسی چیز کو پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے ہاں کرہ لکم، تمہارے لیے بری ہے، تمہارے لیے برا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. یہ جو کرہ لکم ہے، یعنی کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال واجب یا لکھ دیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، یہ جو کرہ ہے یہ اس کی اصل ہے کراہیہ، یعنی نفرت. ہاں، اور اس کا اسم مفعول بنتا ہے مکروہ، یعنی اس کو ایک انداز میں صیغہ مبالغہ، یہ صیغہ مبالغہ کے طور پر لایا گیا کہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، بالکل پسند نہیں ہے. ہاں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی آیت میں ہمیں بتلایا کہ خرچ کیا کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی ترغیب دے رہے کہ بھائی جان کو بھی خرچ کرو. ہاں، جان بھی رکھنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں ادھر القتال کہا گیا تو ادھر مراد ہر لڑائی نہیں ہے، ادھر ناٹ ایوری فائٹنگ از قتال، ادھر القتال. یہ جو ال ہے نا اس کو بولتے ہیں العہدیہ. اس کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ چیز جو اس کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، اور ہمارے کانٹیکسٹ میں القتال شرعی طور پر ہم جہاد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں جیسے کہ احادیث میں ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، جہاد کا مقصود اول و آخر ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے، نہ کہ اپنے جھنڈوں کو، ہاں، نہ کہ اپنے نام کو اوپر لے جانے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قتال کرنا. اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر قتال جہاد واجب ہو جاتی ہے. اس کے پھر شرائط اور تفصیلات اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن باقی آیات اور احادیث میں موجود ہیں. قتال ایک قسم ہے قتال الطلب، جہاد الطلب. جہاد الطلب کا مطلب ہے آپ
دوسرے شہروں میں جا کے جہاد کرتے ہو. ایک ہے جہاد الدفع. جہاد الدفع یعنی ڈیفنس موڈ، یعنی کوئی آپ کے اوپر کرتا ہے تو آپ دفاع میں جہاد کرتے ہو. اس کی بہت ساری تفصیلات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سنہرے گولڈن رولز، سنہرے قاعدے بیان کر رہے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھی جانے، صرف قتال کے معاملے نہیں، اکثر معاملات میں. آپ یہ دیکھیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں لیکن اس میں خیر ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہمیں پسند ہیں لیکن اس میں آپ کے لیے شر ہے، وہ آپ کے لیے برا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے جو قتال ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، اور نو ڈاؤٹ وی ڈونٹ لائک اٹ. وائی وی ڈونٹ لائک اٹ؟ کہ یار اس میں ہماری سب سے قیمتی چیز، ہماری جان چلی جائے گی، ہم زخمی ہو جائیں گے، ہاتھ کٹ جائے گا، پیر ٹوٹ جائیں گے. تو نو ڈاؤٹ آپ کا نفس اس کو نہیں چاہے گا. کوئی کہتا ہے نا مجھے پسند ہے، تو وہ ایک جذبات، ایک ایمانی جذبہ ہے، لیکن حقیقتاً مشکل ہوتا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری نفسیات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ آلسو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس. سو وٹ وی ڈو، ہم لاتے ہیں جناب ویسٹرن سائیکولوجیکل جو ان کے تھیوریز ہے اور اس کو لا کے ادھر چسپاں کرتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اس آیت سے ایک یہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ نفسیات کو جاننے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس نے اس نفس کو پیدا کیا ہے. اسی لیے آج کل ایک پوری ایک نئی کیٹیگری وہ ہے اسلامک سائیکولوجی، علم النفس الاسلامی. اس میں بھی دو قسم ہیں. ایک اسلامک سائیکولوجی وہ ہے جس میں اندر جو مال ہے وہ ویسٹرن ہی ہے، بس اوپر سے آپ نے لباس پہنا دیا. ایسا بھی ہے اسلامائزیشن آف ویسٹرن سائیکولوجی. اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی بنیادیں وہی وہ ہے. اب ہے ایک نئی جو بالکل ہی بنیاد ہم نے قرآن اور احادیث اور علماء الاسلام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اس پہ، لیکن ہمیں اس اینگل سے دیکھنا نہیں آتا. ہم لے آتے ہیں بھائی جان سائیکولوجی کے جو تھیوریز ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام میں یعنی حرمت والے مہینے میں لڑنے کے متعلق پوچھتے ہیں. کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا قتال کا، جہاد کا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ احکامات بھی بتا رہے ہیں کہ جب حرمت والے مہینے ہوں اس میں لڑنے کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اللہ اکبر. تو کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑی بات ہے، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے بھٹک جانے کے مترادف ہے، یا اللہ کے راستے کو روکنے کی طرح ہے. ابھی اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کفر کرنے کے مترادف ہے والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، ٹھیک ہے نا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مسجد حرام کے اہل مکہ کو نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. اور والفتنة اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے. یعنی اب اس میں پرائرٹائز بتایا جا رہی ہیں، یعنی کیا آپ کی اولویات ہے، ٹھیک ہے. اور ولا یزالون، یعنی اس کا جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ایام جاہلیت میں اس مہینوں میں یا ان چیزوں میں خاص کر کیونکہ حجاج آتے تھے تو اس میں لوٹ مار خون ریزی بہت زیادہ ہوتی تھی. اور اسی طرح 2 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عبداللہ ابن جحش کو بنا کے بھیجا تو ادھر ایک بندہ مارا گیا. یہ رجب کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ. تو یہ اس میں انہوں نے ایام جاہلیت میں بھی ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یار تم مسلمان ہو کے اس طرح کرتے ہو. اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمرے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو روکا گیا، اس کی بھی اس میں ذکر ہے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہاں، اور وہ آپ سے اس وقت تک قتال کرتے رہیں گے، آپ کو اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے دین سے نکلوا دیں گے. ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر تم میں سے کوئی بندہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور اسی پر اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کی موت کفر پہ ہوئی. فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں میں کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. حبطت. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ کیا ہے؟ یہ آگ والے بن گئے، ہاں، اہل جہنم بن گئے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے. یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کئی چیزیں بتلا رہا ہے. سب سے پہلے جو چیز ہمیں بتلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور خاص کر اس کا احترام کرنا ہم سب پر واجب ہے. اور اسی طرح اس میں قتال کرنا تو اس سے بھی بڑی بات ہے. اور قتال سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ مسجد حرام میں جانے والے لوگوں کو تکلیف دی جائے، خون ریزی کی جائے، یا مسجد حرام میں جانے والوں کو روکا جائے، یا اس میں جو لوگ موجود ہیں ان کو نکالا جائے. یہ اس سے بھی بڑا ہے. اور اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ فتنہ. فتنہ ان سب سے بھی زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. والفتنة اکبر من القتل. اس کی کیا وجہ ہے؟ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ فتنہ بولتے ہیں امتحان کو. اور سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے دین کا، جب آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. سب سے بڑی پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں، یہ یعنی اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک آپ کافر نہ ہو جائیں. کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب آپ بس اوکے سر کرتے رہیں گے تو وہ مان جائیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. اب بتائیں ہم لوگ کتنی چیزوں میں ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن کیا پھر بھی انہوں نے ہمیں اون کیا؟ کیا پھر بھی انہوں نے ہم سے کہا وی آر پراؤڈ آف یو، ویل ڈن؟ وہ تو ہر وقت بولتے یار اور بھی کچھ کرو، اور بھی کچھ کرو، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ یاد رکھیں. اور اس کے بعد اس میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو ارتداد ہے، ارتداد کا کیا مطلب ہے؟ ارتداد کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یعنی اسلام سے نکل جانا. یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اپنے دین کو بدل دیتا ہے اس کو قتل کر دو. اب یہ حکم ہر للو پنجو ہر بندے کے لیے تھوڑی ہے. یہ حاکم شرعی جو حکومت جن کی ہے، جو اسلامی نظام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ایک مسلمان کا دین سے نکلنا یہ اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اس کے ہر کام ضائع ہو گئے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں there are lot of youngsters in our universities and youth, they are going towards the atheism. وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، یا ایگنوسٹکس. ایگنوسٹک کا کیا مطلب؟ لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، آئی ایم اسٹل سرچنگ دا گاڈ. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ان جیسے جو نوجوان ہیں ان کو پھٹکارنا نہیں چاہیے، ان کو اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو حق کریں، ان کو پیار دیں، ان سے محبت کریں، ان کو قریب لائیں. اکثر جو مسلمان معاشرے میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے، ایک ریسرچ کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے نا وہ علمی یا اکیڈمک نہیں ہے، اٹس نفسیاتی، سائیکولوجیکل. وہ کسی ٹرامے سے گزرے ہیں، کسی پرابلم سے گزرے ہیں، یا انہوں نے کوئی چیز ایسی فیس کی اچانک کہ ان کو جھٹکا لگ گیا، تو ان کو بس ایک بیٹھک کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ جو نوجوان ہیں اور جو علماء طبقہ ہے ان میں بہت بڑی خلیج آ گئی، بہت بڑا بیریئر آ گیا. دا مولویز آر نو مور ریلیٹیبل ٹو دا یوتھ. یوتھ تھنکس یار دیز مولویز آر کمنگ فرام مارس، دیز آر ایلینس. سچ میں وہ ان کو کسی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے شروع میں بڑی سختی کی ہے، صاف بات ہے. ہم نے کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے، گستاخی کے فتوے لگائے. کتنے لوگ ہمارے ملک میں جو گستاخی کے نام پہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے نہیں ہے؟ یہ ہمارے اپنے حرکتوں کی وجہ سے نوجوان ہم سے دور ہیں، اور کوئی نہیں. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو وہ بجائے کہ اس کو پھٹکارے، اس کے شک و شبہ کو دور کرے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو ایک پیار محبت سے سمجھائے بجائے کہ سختی کرنے کے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. کسی بھی معاملے میں آپ نرمی، سافٹنس شو کرو گے تو وہ اس کو زینت اور جلا بخشتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، اس کے مسائل آسان ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیج رہے اپنے پیغمبر کو اور کہہ رہے اس کو کہو کیا؟ قولا لینا، اس کو سافٹ بات کہو، نرم بات کہو. لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ یاد آ جائے اس کو، او یخشی، یا ڈر جائے. تو کیا فرعون سے بڑا کوئی ہمارے ہاں آج کل موجود ہے؟ نہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں ہم جیسے دینداروں کی وجہ سے. تو اس میں تھوڑی سی ہمارے اندر بھی لچک ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور والدین کو بھی ان چیزوں کا غور و فکر کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ گپ شپ مارے، ہنسی مذاق کر، تاکہ پتہ چلے بچے کے ساتھ کیا چل رہا ہے. رائتا تم پھلاتے ہو، صفائی کرنے میرے پاس لے آتے ہو. صحیح بات ہے واللہ. تو یہ والدین کو بھی چاہیے، یا مستقبل میں جو والدین بننے والے ہیں وہ غور و فکر کریں اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ اکبر. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے. اچھا جی، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے، اور ایمان کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا. اللہ کے لیے ہجرت کرنا. ہاجروا، حجر یحجرو کے کیا معنی ہے؟ کہ کسی سے دل یا زبان سے جدا ہو جانا، جسمانی طور پر. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاجرو، یہ ایک انداز میں مفاعلہ، یعنی مبالغہ اس کا مقصود ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی آپ ہجرت کر جاتے ہو، دار الکفر سے دار الاسلام میں چلے جاتے ہو.
ٹھیک ہے نا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، آج کل تو اپوزٹ ہو رہا ہے. آج کل ہمارے لوگ دارالاسلام سے دارالکفر جانے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو نان انلیگل طور پر جو جاتے ہیں یار، اپنے آپ کو، اس کا ایک خاص نام ہوتا تھا، میں ڈنکی، اللہ معاف کرے. واللہ جان ہتھیلی پر ڈال کے، کدھر جانا ہے بیٹا؟ یو کے جانا ہے، یو ایس اے جانا ہے. امریکن ڈریم، what dream یا اخی؟ It's just a lollipop for you. I'm not saying they are pure evil. Yes, there are some good stuff. But it's not like what they say to you یا اخی. یا جیسے انہوں نے مارکیٹنگ کروائی. اب بہت سارے آج کل نوجوان آتے ہیں، شیخ صاحب میں یو کے جا رہا ہوں، یو ایس جا رہا ہوں. کیوں بیٹا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پڑھنے جا رہا ہوں. پاکستان میں نہیں ہے اور کہیں نہیں ملا تمہیں مسلمان ملک. یو کے، یو ایس. اور کیا عمر ہے بیٹا آپ کی؟ 19 سال. ویری ینگ، یعنی ابھی خون باغ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، نوجوانی عروج پر ہے، پیک پر ہے. وہ ادھر جائے گا. ہم ادھر نہیں بچ پاتے، ادھر کیسے بچے گا؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اب میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا ریسیٹ والا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ایک خاتون آئی، وہ ان کا بیٹا ہے 17 سال کا، اس کے لیے انہوں نے کروایا کینیڈا. ہاں، بول رہے شیخ صاحب آپ کے پاس 3 مہینے، اس کو پکا مسلمان بنا دیں. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ بولتے بس تاکہ وہ ادھر ڈرگز اور لڑکیوں کے معاملے میں نہ پھنسے. میں نے کہا بس آپ کو یہی فکر ہے. آپ کے پاس 17 سال رہا ہے، گھر میں آپ نے نیٹ فلکس لگائے ہوئے ہیں، کھلم کھلا ہر چیز لگائے ہوئے، اور آپ ادھر چاہ رہے ہو کہ اس طرح ہو جائے. میں نے بولا اس کو تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے. بولتے شیخ ہم نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، 40 لاکھ لگائے، ماشاء اللہ. آپ بچے کو ابھی لائے ہو کہ یار وہ جہنم میں نہ جائے، آپ ادھر بھیج رہے ہو، ادھر گھر میں جدھر سے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہمارے لیے ادھر مشکل ہے، ادھر کیسے؟ ادھر تو آپ آنکھیں جھکاؤ بھی نا، یو ول لوور یور گیز، زمین پہ بھی نعوذ باللہ غلاظتیں نظر آتی. اور ایک نوجوان 17-18 سال کا ادھر جا کے کیسے بچ پائے گا؟ بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور ادھر جو مسلمان ہیں، میں کئی مسلمان آپ میں سے کئی جانتے ہوں گے جو یو کے، یو ایس یا ویسٹرن نیو مسلمز ہیں، واللہ وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں سعودیہ، یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، کچھ پاکستان بھی آئے. میں 3 فیملیز کو جانتا ہوں جو پاکستان ایمیگریٹ کر کے آئے، ہجرت کر کے. بولتے ہیں ہم نے بولا یار ادھر آج کل کیا کیا فتنے نہیں، ہمارے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ملکوں میں مسائل ہیں، ادھر بھی کیا مسئلے نہیں ہیں؟ ادھر بھی مسائل ہیں بھائی جان، مسائل ہر جگہ ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں ادھر سے مسائل سے جان چھوڑا کے ادھر جائیں گے، ادھر کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. ادھر بھی مسئلے ہوتے ہیں. ادھر کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصانات ہیں. ادھر کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصانات ہیں. آپ نے اٹس آن یو کہ آپ کے پرائرٹائزیشن کیا ہے، آپ کی پرائرٹی کیا ہے، دین یا دنیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ کفار کے ملک میں یا کفار اور مشرکین کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ایک تو ہو گئی ہجرت، دوسری چیز ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے دربار میں جہاد کیا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ہاں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ شراب اور المیسر، جوئے کے متعلق. قل، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں کیا ہے؟ اسم کبیر، بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں. ابھی اس پہ ہم تبصرہ کریں گے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں یا کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفُوَ، کہہ دیجئے جو بہترین ہے. بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا جو بچ گیا ہے، اس کے ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. ہاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات، اپنی جو آیات ہے اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے. کیوں؟
لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ ہاں، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب کے متعلق یہ بتلایا اور جوئے کے متعلق کیا بتلایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی اللہ نے بتلایا، یہ بھی اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے گناہ سے بچنا ہے نا، ہم نے چھوٹے فائدوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ کئی چیزیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا لیکن اس میں گناہ بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور اسی طرح شراب کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے مسلم کی کہ کل مسکر حرام وکل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، خمر یخامر تخمیرا یعنی عقل کو زائل کر دینے والی، وکل مسکر حرام اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز۔ اب اس میں یہ جنرل ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، جو بھی آپ کو نشہ دے، جو بھی نشہ دے اور آپ کے عقل کو زائل کر دے، یو ڈونٹ فیل، یو آر ناٹ کانشیس، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اور اسی طرح ادھر اللہ تعالیٰ نے جوئے کو بھی حرام قرار دیا اور یہ بھی بتلایا کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر۔ ہاں، if you do the comparison between the big sin and the benefits that you will get, so no doubt the sins are bigger than those benefits. Because of that you will avoid this stuff. اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں بتلایا خرچ کرنے کے متعلق، قل العفو۔ عفو سے کیا مطلب مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ عفو۔ عفو سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو لغت والے ہیں وہ کہتے ہیں خیار الشیء و اجود، یعنی سب سے بہترین چیز خرچ کرنے کو العفو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی معنی نکالا ہے، یا بعض مترجمین، مفسر سے زیادہ بہتر یہ مترجمین نے یہ کہا ہے کہ وہ چیزیں جو بچ جاتی ہیں، مثلا جو آپ کی ضروریات، the necessary stuff that you، جو آپ کو چاہیے ہوتے روزمرہ کی چیزیں، اس سے جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ لیکن اصل مراد یہ ہے کہ یعنی ادھر لغت کے حساب سے اور سلف کے بعض اقوال کے مطابق کہ آپ وہ خرچ کریں جو بیسٹ ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کا ایک اور یہ ترجمہ کیا کہ یار جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اب اس پہ انہوں نے کیا کہا، کچھ مجھے شاید یاد پڑتا ہے کسی کہنے والے نے، کوئی ویڈیو مجھے نظر آئی تھی، وہ کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس مال بچا جو تمہاری ضرورت کے نہیں وہ تمہارے پر حرام ہے، اس کو خرچ کر دو۔ یہ تھوڑا ایکسٹریم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ آپ ان آیات میں غور و فکر کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ میرے خیال میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔